سبحان اللہ۔ شروع کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، صلاۃ تکون للنجاة وسیلہ ولعلو الدرجات کفیلا۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا ستائش و تعریف دے پاک معلّہ کلمے اللہ وحدہ لا شریک سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے سزاوار نے۔ عظمت اور بزرگی والے کلمات، وظیفے، تسبیحات و تمجیدات سب اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے سزاوار نے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے واسطے۔ عزیزان محترم، انتہائی سلامت لائق عزیزوں، بھائیوں، نوجوانوں، بچوں، حفاظ کرام، ائمہ اعظام، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لائی، کنتم خیر امہ، بہترین امت بننا جے۔ جے بہترین امت بننا جے تو انہوں اللہ تعالیٰ نے یہ لقب دیتا ہے، کنتم خیر امہ، تسی بہترین امت ہو۔ کس واسطے بہتر ہو؟ اخرجت للناس، تسی لوکاں دی بھلائی واسطے آئے ہو، لوکاں دی بھلائی واسطے۔ لوکاں آکھو ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے، سیدھے راہ پاؤن واسطے آئے ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایدہ فریضہ انجام دین واسطے آئے ہو۔ اس واسطے امت کا یہ فرض ہے، اسا یہ ڈیوٹی نبھانی ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور دنیا کتے کتے اپنے اپنے گھراں دے موڑاں تے بازاراں بہ کے مجلساں جما دے نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سانو ایک بہترین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک تغمہ دیتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس بندے نالوں کیڑا چنگا ہے؟
اس بندے دی بات ہور کسے دی بات چنگی نہیں، کسے دی بات چنگی نہیں۔ ممن انہاں لوکاں جو من دعا اللہ جڑا لوکاں نو کہندے اللہ والے آؤ، جو داعی اللہ ہے او دی سب تو وڈی بات ہے، سب تو معتبر بات ہے، سب تو سننے دے لائق بات ہے۔ جس طرح فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں وہی چنگے لوگ نے جڑے قرآن پڑھدے نے پھر اگے پڑھاندے نے۔ او مولوی ہو، مسیتڑے ہو، اور یہ ہے بس کوئی گل نہیں، لوکاں دے تانے چوچے چلی جاؤ، اہل حدیث صداؤ، وہابی صداؤ۔ وہابی دا کی معنی اللہ والا، لوگوں دے تانے چوچے چلی جاؤ۔ اے دنیا دے اندر آوازیں کسنے مسلمانوں دا شیوا نہیں، کافراں دا مشرکاں دا شیوا ہے۔ لیکن اس انسان نالوں کوئی دنیا دے اندر بہتر نہیں جڑا قرآن پڑھے تے پڑھائے۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھے بھی اور پڑھائے بھی، اور وہ ساری دنیا نال چنگا ہے۔ آ ویکھو مثال میں دینا، مسلی دا بیٹا، چنگر دا بیٹا، تیلی دا بیٹا، اور تانوں گالا تو نہیں کٹا پیا، کم ذات لوکاں دا جنہوں اسی کہنے ہاں اے جی کم ذات نے۔ قرآن پڑھے اللہ نے عالم بنا دیتا ہے، ممبر تے بیٹھا ہے، سبحان اللہ، ممبر تے بیٹھا ہے، سبحان اللہ۔ چودھری، لاٹھی ٹین، MNA، MPA، وزیر اعظم گوڑے ٹیک کے سامنے بیٹھا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خوش ہو جاؤ، ساری دنیا میں تہاڈا ہی وجکرا ہے، حافظو تے کاریو تے طالب علمو۔ یہ گل صحیح ہے، جدو دور ہوندا سی تعلیمی دور، جو تعلیمی دور ہوندا سی روٹیاں کھانیاں کٹھے پہ گئی کوئی کنالی چ، ایک ہی کنالی روٹیاں تے کھانیاں تے اللہ اتوں تک اللہ پہنچایا ہے، وچے ساگ، وچے حلوہ، وچے گوشت۔ اللہ اکبر۔ دوپہر دے ٹائم تے جدو ٹھیڈوں لگی ہوئے ادو روٹیاں دیا پیٹیاں ویکھی دیا سی، انہاں پیٹیاں دے وچوں باجرا تے مکئی دی روٹی لبنی، انہوں کٹ کے گڑ لا کے کھانا۔ اے دا معنی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پھیلان واسطے ایک بندے دا انتخاب کیتا ہے، ساری دنیا میں ایک بندے دا انتخاب کیتا ہے۔ او دا باپ بھی اگ پرست، بت پرست، او دی ماں بھی اگ پرست، بت پرست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش دا وقت آیا، ماں باہر جا کے کسی غار دے وچ او دی پیدائش ہو گئی، اللہ پاک نے حفاظت کی، جی دی اللہ حفاظت کرے او دا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی جن دی اللہ آپ حفاظت کرے او دا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ 7 سال تو بعد گھر آیا جدوں، چلو ہن خیر ہے، بادشاہ دا ہن ٹل گیا جی وہ خطرہ۔ ایک دن کہنے لگے یا امی، امی یا امی مر ربو کا، امی دسو صحیح تو رب کون ہے؟ بچہ اپنی ماں نے سوال کرتا، ماں حیران ہی رہ گئی، یا امی مر ربو کی، امی دس رب کون ہے تیرا؟ وہ اگوں کہندی ہے ابو کا، تیرا ابا میرا رب ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا پھر میرے ابو دا کون رب ہے؟ میرے ابو دا کون رب ہے؟ چپ کر گئی۔ گلا ہوئیاں میاں بیوی دیاں، کہنے لگی کرما لیا تیرا پتر بڑا سیانا ہے۔ کل مینوں کہندا ہے امی تیرا رب کون ہے؟ میں کہا تیرا ابو، اگر میرے ابو دا رب کون ہے؟ تو میں ہوں کی کو جواب دیواں؟ اللہ اکبر۔ ساری دنیا دے اندر پوری قوم مشرک ہے، باپ اور ماں نجوم و کواکب پرست، چاند اور
سورج کی پوجا کرنے والے، اور اللہ نے مواحد پیدا کیتا، ہر روز ویندے نے چند چڑھیا ہے، چند دے اگے جھک جاندے نے، کوئی موٹا تارا چڑھیا وہ اگے جھک جاندے نے۔ جدو ابراہیم علیہ السلام ویندے نے بھی جدو چند ڈوب گیا کہنے لگے نہیں اے میرا رب نہیں، تارا چڑھیا وہ اگے جھکے وہ ڈوب گیا کہنے لگے اے میرا رب نہیں، سب تو وڈا سورج چڑھا کہنے لگے ہاں اے وڈا رب ہے شاید اے میرا رب ہوئے۔ جب وہ بھی غروب کو ہو گیا کہنے لگے بس یا قوم اے میری قوم دے لوگو، اللہ میں تھوڑے شرک تو بری ہاں، میں تو اس اللہ والے توجہ کی دی ہے جس نے سورج تے چند چڑھایا ہے، اور سورج تے چند چڑھان والا اللہ ہے جن تے زوال نہیں، جن تے زوال آوے او خدا نہیں ہو سکتا۔ ساری قوم دے وچوں اس واحد نو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، اے میرے ابراہیم ناخون اتارو، ناخون اتارے، ختنہ کرو، ختنہ کیتا 74-75 سال دی عمر جو، اسماعیل بھی ایڈا سارا سی۔ اب مسلمانوں 74-75 سال دی عمر کوہاڑے نال اللہ دے حکم نال ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ رب دے حکم نال کیتا، اسماعیل بھی ادو ایڈا سارا سی، اپنے بیٹے کا بھی ختنہ کر، اپنا بھی ختنہ کر، اے تیری نشانی میں ساری دنیا رہندی دنیا تک میں اے تیرا نشان رکھاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جھکے تو نہیں کسی سامنے، کسی کے سامنے جھکے نہیں، کیوں؟ جن پتہ ہے میں حق دے ہاں، جڑا حق دے ہوئے حق والا جھوٹے دے سامنے جھکدا، پر ہن وقت آ گیا بھائی جھوٹیاں سامنے، جھوٹیاں نو سلام کرو، جھوٹیاں نو سلام کرو ہن۔ اللہ کدی انج ہویا بھی ہے بھلا دسو مینوں بھئی جدوں کنکاں پک جان ادو آٹا مہنگا ہو جائے، کدی ہوا کنکاں پکیاں آٹا مہنگا اور ہر شے غائب، یہ کیوں ہے بھلا؟ اے اس واسطے اسی کسی تے الزام نہ لگائیے، اسی اپنے آپ نو ویکھیے، اپنے گریبان اندر جھانکیے کہ ساڈے تے کی کمی آ گئی ہے کہ ساڈے تے اتنا عذاب آ گیا۔ اللہ فرماندے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اسا تواڈے تے عذاب لیاواں گے، اسا تواڈی آزمائش کراں گے، اسا تواڈے امتحان لواں گے۔ زمین دے اندر خشکی تری دے اندر فساد بپا ہو گئے، اندھیریاں آ گئیاں، بارشاں پہ گئیاں، برداشت تو باہر بارشاں پہ گئیاں، جدو نہ لوڑ ہوئے ادو میہ پوے، جدو لوڑ ہوئے ادو میہ نہ پوے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس واسطے لیذیقہم تاکہ اسی تانوں او اے چکھائیے دنیا دے اندر، تواڈے شام دے اعمال دی وجہ تانوں ایتھے دنیا وچ ہی دسیے وڈے عذاب تو پہلو وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اسا ضرور بضرور تانوں مبتلا کریں گے، چکھاواں گے عذاب وڈے عذاب تو پہلو دون العذاب الاکبر، وڈے عذاب تو پہلو۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون تاکہ کچھ سمجھ جاؤ۔ مسلمانوں اسی بھی آنے پہ کرونا اے دنیا کو آج بنی ہوئی ہے، کرونا آج بنی ہے دنیا پتہ نہیں کدوں دی بنی ہے۔ اے جڑی بیماری کدی بھی نہیں آئی، اے ہن ساڈے تے ہی آئی ہے، ساڈے تے آئی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کدی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا فرماندے نے اعمالکم کاعمالکم، تواڈے اوتے میں ایسے حق مقرر کراں گا جڑے جداں دے تواڈے عمل ہون گے۔ ہن ویکھ لو اپنے عمل ویکھ لیے، جی ساڈے عمل ہے وہ جو بادشاہ اللہ دیتے ہیں، جی عمل چنگے ہون تے اللہ حکم بھی چنگے دے دے۔ اسی کوئی خدا تعالیٰ دا کی گناہ کیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے تانوں نصیحت آوے، جداں دے تواڈے عمل نے اوداں دے بادشاہ نے، چنگی طرح تانوں نچوڑ لین، ککھ بھی نہ رہ جائے تہاڈا۔ اللہ اکبر۔ پر انشاءاللہ یاد رکھو مسلمانوں، انشاءاللہ اللہ تے بھروسہ رکھو،
کثرت نال استغفار پڑھو، اللہ تے بھروسہ رکھو، کثرت نال استغفار پڑھو، استغفار اور قنوت نازلہ پڑھیا کرو، بڑی بڑیاں بلاواں اللہ ٹال دیندا جے۔ اے کرونا دی بلا بھی انشاءاللہ نہیں رہے گی۔ قنوت نازلہ تو کدی کیتی کو نہیں، قنوت نازلہ نہیں اسی کرتے، قنوت نازلہ کرو نا، کرونا جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوری قوم دے وچوں اللہ نے ایک برگزیدہ ہستی پیدا کی تھی اور آزمائشاں دے پہاڑ ڈگ پے، پہلو چہدند جلایا، پھر اللہ نے کامیابی دیتی، پھر سفر ہجرت کر گئے، پھر دعا منگی یا اللہ بیٹا اچھا عطا فرما، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیتا۔ اب دیکھو دونوں میاں بیوی تے نال بھتیجا ہجرت کر کے جا رہے نے مصر دی۔ رکیون بادشاہ جڑا ہے وہ بڑا کلوور تے ظالم بادشاہ سی، انہیں تو جناب چونگیاں باہر بنائیاں تھی شہر تو باہر کہ جڑا کوئی آوے جلدی جلدی مینوں اطلاع دیتی جاوے، انہاں دے سامان دی پرچور کیتی جاوے، سامان دی تلاشی لئی جاوے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سن کے نا قاری صاحب بی بی سارا ساڈی ماں نو سیدہ سارا علیہ السلام نو صندوق چ بند کر دیتا ہے۔ جدوں بادشاہ دے شہر دے نیڑے پہنچے وہ کہنے تلاشی دو، تلاشی دیتی ہے، ایک صندوق کھولو، کہنے صندوق نہیں کھولنا، مہربانی کرو تسی جڑے پیسے لینے لے لو۔ وہ کہنے لگے خوری یہ کی ہے دے وچ؟ کہتے اے نہیں کھولنا، جن پیسے لینے نے لے لو، کھولو اینو۔ سیدہ حاجرہ، سیدہ سارا، اما سرہ، مائی سائرہ علیہ السلام، رکیون بادشاہ ظالم بادشاہ تھی اور خوبصورت عورتیں اپنے واسطے پسند کرتا تھی، مگر اللہ نے جلدی دس دیتا۔ جدو برائی کا ارادہ کیا نا بی بی سارا والے، اللہ نے وہ ہاتھ شل کر دیتے، شل، ہاتھ لاجواب ہو گئے، زمین بوس ہو گیا، معافی منگی، فرماؤں لگے ٹھیک ہے یہ تو سچے دل تائب ہو جاویں اللہ تیرے نجات دے دے گا۔ میں بی بی صاحبہ تہاڈے کو معافی منگنا پیا، کہنے لگی میری کوئی خوبی نہیں ہے، اور میرا خامد جڑا ہے وہ اللہ دا پیغمبر ہے، تو وہ دی گستاخی کیتی ہے، وہ دی زوجہ محترمہ دے نال تو کوشش کیتی ہے برائی دی، جا وہ کو معافی مانگ تاں تیری جان چھٹے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معافی منگی اور جاون لگا کی کہنے لگا، سوچدا ہے جتوں دا میں اے جوڑا بھی اتوں دا ہی ہے، کہنے خدا دا نام جے جیڑا تانوں تکلیف آئی ہے سفر دی وجہ تو، جیڑا ساڑی پولیس نے تانوں تنگ کیتا ہے، جیڑی تانوں تکلیف ساڑے کولوں پہنچی ہے او دے گناہاں دی معافی اے ہے، آ میری بیٹی جیڑی ہے بی بی سائرہ نو میں ہدیہ دے دیتی، بی بی حاجہ نو میں بی بی حاجہ دے دیتی سائرہ نو، بی بی سارا بی بی صاحبہ آ بچی تہاڈی خدمت کرے گی۔ اور دیکھو اما حاجر مقدر دیکھو بادشاہ دی بیٹی، اور سائیاں نے لوکا دے اندر لکھیا، سائیاں نے لوکا کتاب 14 باب ہے ایت نمبر 5 انہیں لکھیا بھی بی بی حاجر تو نوکرانی تھی، اللہ کے بندو رکیون بادشاہ جڑا تھی انہیں اپنی بیٹی دیتی، اپنی بیٹی اپنی گناہ دی پداش وچ ہدیے وچ شہزادی حضرت سارا علیہ السلام نے، ساڈی اما سارا نے حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام نے نکاح دیتی، اللہ نے انہاں وچوں فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اسماعیل بمانا سمیع اللہ، اسماعیل دا مانا سمیع اللہ، سمیع اللہ دا مانا کہ اللہ سنے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سبحان اللہ، اسماعیل علیہ السلام جدو بی بی حاجرہ اللہ پاک دی رحمت ہوئی، ہن سارا کہندی ہے وکھری کر دے اینوں، میں نہیں برداشت کر سکتی اینوں، لیکن اے نہیں پتا بی بی سارا دا کوئی گناہ نہیں، عرشاں والے نوں یہ پسند سی کہ میں خانہ کعبہ آباد کراں، جا اپنی بیوی نوں تے اپنے پتر نوں چھڈیا جا اوتھے چھڈیا، جیڑا نور نظر ہونہار فزند ارجمند ساری دنیا زندگی دا اثاثہ 75 80 90 سال دی عمر سے بیٹا ملیا اسماعیل اور زوجہ محترمہ شہزادی، فرمایا جا میں ویکھنا تو صحیح بیوی بچنا زیادہ محبت ہے کہ میرے نال زیادہ محبت ہے؟ اللہ نے آزمائشاں اس وقت رہی ہیں حاجی صاحب، میرے نال محبت زیادہ ہے کہ بیوی بچنا زیادہ محبت ہے؟
لے گئے کتنے؟ وہ وادی جس میں سبزہ پانی تھا، نہ سبزہ تھا، نظارہ تھا، جتھے وحشت بھی قدم دھرتی تھی ڈر ڈر کے، جتھے ہواواں دے تھپیڑے، گرم ہواواں دے تھپیڑے، جتھے نہ کوئی انسان، نہ کوئی انسان دی ذات، نہ کدوں کوئی آواز، اوتھے پہنچا دیتا خانہ کعبہ جتھے اللہ تعالیٰ نے آباد کرنا تھی۔ خانہ کعبے دے بی بی نو اے لو ستو جے، اے لو مشک پانی دیے، اے لو کھاؤ پیو، چپ کر کے ٹر گئے۔ بی بی حاجرہ پالا ہوئے پیچھے دوڑ کے جام لگا کہنے گیا اِلیٰ ما تَقِلُنَا، اے میرے خامد خلیل الرحمن اِلیٰ ما تَقِلُنَا، سانو کدے ثبوت کر کے چلے ہو؟ اتنے بندہ ہی کو نہیں۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اللہ کے حکم دے بننے ہوئے، آسمان والے اشارہ کیتا اللہ، پھر اگوں فرما دیا نے فلا اذن لن یضعن اللہ، اللہ سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پھر دعا منگی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اتھے خانہ کعبہ کیوں؟ خانہ کعبہ جتھے اللہ دا گھر، اتھے انہوں نے عذاب کیوں آباد کیتا؟ کہ اللہ نے گھر نو آباد کرنا تھی، اللہ نے اپنے گھر نو آباد کرنا تھی۔ بی بی حاجرہ جدو پانی مک جاندہ ہے بھائی، پہلے صفا تے گئیاں، پھر مروہ تے گئیاں، پھر صفا تے گئیاں، پھر تھک گئیاں، پھر ٹرنا پئیاں، پھر اگوں آنے جب طاقت سخت مک گئی، جب 60 چکر پورے ہو گئے، کی ویکھ دیاں نے میں تو بچہ اتنے پایا سی، یہ چھاویں پیا ہے، وہ 2 انگوٹھے منہ پائے ہوئے نے، جبریل امین کھڑے نے پر کھول کے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے آباد کرنا۔ عزیزو بھائیو، ساری دنیا دے وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے توحید واسطے منتخب فرمایا، اور توحید انہاں دا مذہب اسلام جڑا محمد مصطفیٰ نو اللہ نے عطا کیتا ہے، اور ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اور مذہب ابراہیم ہے جنہ دی وجہ تو اسی مسلمان کہلانے ہاں۔ اس واسطے عزیزو بھائیو، اللہ پاک سانو توفیق عطا فرماوے کہ اسی خاندان کنبہ قبیلہ برادری او دا منہ ویکھ دیا، اسی اپنا مذہب بھی چھڑ دیں، نماز پڑھنا ہوئے تو رفع دین کرنے نہیں کرتے، کہنے اوہ پتہ لگ جائے حدیث۔ اللہ دے بندیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سارے مذہب وچ، میں تو انہوں قرآن تے حدیث دے کے جا رہے ہیں، مذہب اہل حدیث قرآن تے حدیث دا مذہب ہے، اور ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں چھڑ کے جا رہا جے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کدی بھی گمراہ نہیں ہوو گے، عمل کرو جب تک تمسک رہو گے قرآن حدیث نال، کتاب اللہ و سنتی، حدیث اور کتاب قرآن مجید، اے مذہب اہل حدیث، اے مذہب اہل حدیث ہے، مسلک اہل حدیث اے ہے۔ اس واسطے دعا کرو اللہ سانو اس مسجد پر پابندی اور ایسی ترویج اور ایسی نصرت اور حمایت کرنے دی اللہ توفیق دے وے۔ اللہ پاک سانو جو میں سنایا، جو تسی سنیا ہے، اللہ سن سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔